السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کو شاید ہم رمضان میں اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، وہ عبادت، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے، مال کو خرچ کرنا ہے۔ آپ لوگ تعجب سے یہ میری بات دیکھ کے اپنی نظروں سے یہ جواب دے رہے ہوں گے یقیناً کہ ہم تو رمضان میں صدقات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سفیر آتے ہیں ان سے بھی تعاون کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یقیناً ہم ویسے نہیں کرتے۔ سب سے پہلے صدقے کی اہمیت جو ہے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، لیکن اپنی نشست کی ابتدا میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے۔ یہ یہاں پر جو لفظ خذ استعمال ہوا ہے یہ تشدید کا ہے، کسی کا کوئی چیز سختی سے لینا۔ اس کی ایک مثال قرآن میں دوسری جگہ بھی بیان ہوئی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز اللہ کے نبی تمہیں دیں، اللہ کے رسول دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، اس کو پکڑ لو۔ یعنی وہ چیز تمہاری زندگی کی اہم ترین چیز ہے جو اللہ کے نبی تمہیں دے رہے ہیں، اس کا چھوڑنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو یہ تاکید ہو رہی ہے کہ مومنین کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے۔ یہ کسی انسان کو پسند نہیں ہے مال خرچ کرنا، اور ایسی منفعت میں خرچ کرنا جس کا نفع اس کو نظر نہ آئے۔ ہم نے یہ سنا ہی ہے نا، ایک نیکی کے بدلے 10۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے تیسرے پارے کی ابتدا میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے گندم کی ایک بالی نکلتی ہے دانے سے، ہر بالی کی 7 شاخیں ہیں، ہر شاخ پہ 100 دانے ہیں۔ اسی طرح اللہ جس کے لیے چاہے نیکیاں بڑھاتا ہے، یہ اس سے زیادہ بھی اجر دیتا ہے، یعنی 10 سے 700 گنا اور 700 سے بھی زیادہ گنا اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، ہمارے کئی بزرگ اپنی جوانی سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کو نظر آیا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 700 یا 7000 یا 7 لاکھ نیکیاں شامل ہوں گی؟ یہ موبائل کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، جائز کیش اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں پیمنٹ آتی ہے تو میسج آ جاتا ہے، بینک کا میسج آتا ہے، اس کی جو آپ نے سافٹ ویئر کیا اس کا میسج آتا ہے کہ آپ کتنے پیسے آگے، لیکن نیکی کا کوئی میسج نہیں آتا۔ اور سب سے مشکل کام اللہ کی راہ میں مال دینا۔ اگر یہ مشکل نہ ہوتا اللہ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر غالباً 4 پارے کی ابتدا میں کر سکو لن تنالوا البر سورہ آل عمران، اس کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یہ پارے کی ابتدا اللہ نے کی ہے، اور یہ اتنا اہم ترین اللہ نے نقطہ بیان کیا نا کہ حقیقی معنوں میں نیکی صدقہ وہ ہے جو تمہاری پسندیدہ چیز سے جائے، اس جیب سے جائے جو جیب تمہیں
تکلیف دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ہم نے کبھی زکوٰۃ دینے سے پہلے، اناج راشن دینے سے پہلے، رمضان میں ہم جو پیکج نکالتے ہیں اس سے پہلے یہ سوال کیا ہے جی بہترین صدقہ کیا ہے؟ 10 20 30 سال ہو گئے زکوٰۃ دیتے ہوئے، کبھی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے پوچھا ہو جی بہترین صدقہ کیا ہے؟ یہ آج لوگ علماء کو باتیں کرتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کے، لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلنے والے لوگ جو ہے نا، اور ہم جیسے ادنا سے طالب علم، یہ اللہ کی توفیق سے کوشش کر کے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مجھے آج تک کم از کم یہ سوال نہیں ہوا، کم و بیش 15 سے 20 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رمضان کی ابتدا میں یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی زکوٰۃ ہے، کس جنس میں کتنی دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، اور کیا ایک بندہ کماتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول سے صحابہ نے یہ سوال کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ کتنی ہجری کو؟ 7 ہجری کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تقریباً 3.5 سال رفاقت پائی ہے۔ کتنی؟ 3.5 سال۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے اور 3.5 سال، نبوت کے تقریباً 11ویں سال نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن نبی علیہ السلام کی نبوی زندگی ہے جو مدینہ میں گزری، مدنی زندگی سے ہم کہتے ہیں۔ اس 3.5 سال کے عرصہ میں 5000 سے زیادہ روایات ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے، سمجھ نہ آتی، ابو ہریرہ سے پوچھتے اور ابو ہریرہ اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے، وضاحت کرتے، فتویٰ دیتے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ کس لیے؟ ابو ہریرہ کا شوق تھا، پوچھتے تھے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مال جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کس طرح کرے کہ خرچ کرتے ہوئے تیرے دل کو تکلیف ہو۔ ایک بندے کے پاس ہے یہ 1 لاکھ روپیہ، وہ جب 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 یا 30,000 خرچ کرے گا نا اپنی کل جمع پونجی میں سے، اس کو پتہ چلے گا کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ یہ 2-3,000 5,000 دے کے ہم لوگ پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ مال جمع کرنا ہر بندے کو پسند ہے، جو کہتا ہے نا مجھے نہیں پسند، ہم اس کے دل کے حال پہ بات نہیں کرتے، لیکن اکثریت جھوٹ بولتی ہے۔ اور ہم میں وہ مسلمان شاید بہت تھوڑے ہیں، شاذ و نادر ہیں، جو مال اللہ کی رضا کے لیے جوڑتے ہیں تاکہ زیادہ مال ہوگا زیادہ خرچ کریں گے۔ یہاں گنگا الٹی چل رہی ہے، یہ چشمہ الٹا بہہ رہا ہے۔ کبھی کسی نے چشمہ دیکھا ہے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے؟ لیکن مومنوں کے ایمان کا حالانکہ ان کے ایمان الٹے چل رہے ہیں۔ جو جتنا مالدار ہے، جتنی نعمتیں جس کے پاس ہے، وہ اتنا زیادہ کنجوس اور سخت دل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، اور تقریباً 12 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو قرآن کا عالم اور حافظ اور مفسر بنا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علماء کے پینل میں اپنے پاس رکھتے تھے، مفسر کرام اور بڑے عالم دین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی روٹین کیا تھی۔ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بڑے سخی تھے۔ نبی علیہ السلام سے کوئی آ کے سوال کرتا، آپ اس کی مدد کر دیتے، اس کی رہنمائی کر دیتے، کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ اور ہم نے شاذ و نادری کسی کو خوش ہو کے آگی ہو 100 سوال کر کے نہ پھر چل یار تینوں لگتا ہے تینوں میں دے دینا، اللہ تینوں جانے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کتب حدیث میں ذخیرہ نکال کے دے لو، صحیح مسلم
اور سنن ابو داؤد کی کتاب زکوٰۃ کے اندر چند روایات ملتی ہے کہ جس میں 2 شخص آئے، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں زکوٰۃ کے مال میں سے حصہ دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام انہوں نے دیکھا وہ صحت مند تھے، قد کاٹ اچھا رکھتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ اس میں سے صدقے میں سے حصہ نہ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے حقدار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں دے دو زکوٰۃ میں سے۔ ایک بندے کا اللہ کے نبی کو محسوس ہوا ہے کہ یہ بندہ بظاہر حقدار نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس کو دے دو۔ ہمارے سامنے لوگ ترلے ڈالتے رہ جاتے ہیں، میرے گھر کا راشن نہیں پورا، میرا بل نہیں دیا گیا، میرے 2 مہینے کا بل ہو گیا ہے، میٹر کٹنے والا ہے، ہماری جیب میں ہزاروں ہوتے ہیں، ہم اتنے بدبخت اور سخت دل ہو گئے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے، اپنے منافع کے لیے رات کو 12 بجے تک ذلیل ہوتے ہیں سڑکوں پر، لوگوں کے ترلے ڈالتے ہیں۔ اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، یقین مانیے زیادہ مالدار ذلیل ہو رہے ہیں، غریب بندے کا تو فکر ہے نا میرا راشن پورا نہیں ہو رہا، عید کے لیے میرے پاس بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، میرا بل پورا نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ جو متوسط یا ہم سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ ہم نے لوگوں کی ظاہری حالت سے ان کو جانچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن رمضان شروع ہو جاتا آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، یہاں کہ آپ کو جبریل آ کے ملتے، آپ رمضان میں 2 کام کرتے، ہم رمضان میں ان دونوں کاموں کو اہمیت نہیں دیتے۔ پہلا کام کیا کرتے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دورہ کرتے، جبریل کو قرآن سناتے، جبریل سے قرآن سنتے، اپنے قرآن کی مشق کو کرتے۔ ہم لوگ قرآن سے اتنے ہی دور ہیں۔ جو رات کو قیام کر لیتا ہے وہ کہتا ہے دن میں کوئی بات نہیں، پڑھا نہ بھی پڑھا تو کوئی بات نہیں، قاری صاحب کے ساتھ قیام تو کر لیا نا۔ اور جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، قیام کون سا فرض ہے، کہاں لکھا ہے فرض ہے؟ جی مولویوں کے رولے ہیں 20 تراویح 8 تراویح، کبھی تحقیق نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ قرآن کو اہمیت دیتے، قرآن کا دورہ کرتے۔ اور دوسرا عمل آپ ریح المرسلہ، ایسی تیز آندھی جو سب کچھ بہا لے جائے۔ میں نے اور آپ نے یہ ٹورنیڈو دیکھا ہے، ٹورنیڈو ہوتا ہے وہ اندھیری کا گول جول رنگ کی طرح ہوا میں اڑتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں چھوڑتا، گاڑی مکان چھت انسان جانور درخت کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ ریح المرسلہ کی ایک مثال ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا خرچ کرتے کہ لگتا ہے سب کچھ ہی دے دیا ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ رمضان میں بھی دیہڑیاں لگا رہے ہیں، مال اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان بنائیے، اس میں قرآن پڑھیں، کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ جو آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے نا کہ اللہ کے لیے مجھے دے دو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ میری یہ بات میں کئی علماء میں بیٹھ کے کرتا ہوں، کچھ اتفاق کرتے ہیں کچھ اتفاق نہیں کرتے، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ شاید میرے علم میں کچھ کمی بھی ہو، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس ملا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے نا، آپ اس کو دے دیں، وہ حقدار ہے حقدار نہیں ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹال مٹول نہ کریں۔ کیوں؟ یہ صدقے کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، جب موت کا وقت ہوگا نا تو انسان کی خواہش ہوگی کہ اس کو ایک موقع مل جائے، نیک عمل کرے اور مال خرچ کرے، تب یہ لاکھوں کروڑوں روپے جوڑے نا ہمیں عذاب لگیں گے، دل کرے گا کہ یہ کروڑوں اربوں روپے میں دے دوں اس وقت، لیکن اس وقت موقع نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔